ملک کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں اور ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ زمین پر تمہارا اقتدار ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زمین پر تمہارا رعب اور دبدبا ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ زمین پر تمہاری خلافت ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ زمین پر تمہاری سلطنت ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ وہ کام ہو جو میں چاہوں، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ بڑی گہری اور تحقیقی بات۔ آج دنیا کے اندر ہم جو چاہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دنیا کے اندر ہماری خواہش کے مطابق، ہماری چاہت کے مطابق وہ کام کیوں نہیں ہو رہے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہی کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو اللہ چاہ رہا ہے۔ یہ بیوقوفی اور کم عقلی کی بات ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اور امید یہ رکھیں کہ ہمارے چاہنے کے مطابق کام ہو جائے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حال کیسا ہے؟ اللہ والے سے حال پوچھا، حال کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام اس کی خواہش کے مطابق، کوئی بھی کام دنیا کے اندر اس کی چاہت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جو میں چاہتا ہوں وہ کام ہوتا ہے، جو میری خواہش وہ خواہش پوری ہوتی ہے، جو میں تمنا کروں وہ تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان آج یہی چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں اس چاہت کے مطابق میرا کام ہو جائے، لیکن ہوتا نہیں۔ ہماری یہ چاہت ہے اس وقت میں کہ ملک کے اندر امن و امان، سلامتی والے حکومتیں ہوں، ظالم کا تسلط ختم ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کو پھر سے اس دھرتی پر قائم کرے۔ حضرت سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ جب بھی ہندوستان کے اندر ایسے حالات آئے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اب چارہ کار نہیں، اب تو چاروں طرف سے گھر گئے، پھنس گئے، پریشانی میں آ گئے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ انسانوں کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے نکال دیتے ہیں۔ جب بھی ظالم مکمل طور سے، لیکن اس کے لیے چند کام بھی ہم لوگ کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو کہا 18 پارہ سورہ نور کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ اے نبی،
آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے تم اگر یہ چاہتے ہو کہ زمین پر تمہاری خلافت ہو، زمین کے اندر تمہاری حکومت ہو، تم جو چاہو اس کے مطابق حکومت فیصلے کرے، تو فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ دھرتی اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس پر تختوں پر بٹھاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تختوں سے اللہ اتار دیتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ تم چاہتے ہو کہ عزت کہاں سے ملتی، غیروں سے ڈھونڈتے پھرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ پیسوں سے عزت ملتی ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ حسن سے عزت ملتی ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ خلافت سے عزت ملتی ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ رعب اور دبدبے سے عزت ملتی ہے۔ اللہ نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت میرے خزانے میں ہے۔ اگر تم ملک چاہتے ہو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مانگنے والوں کو دینے والا بنا سکتے ہیں، دینے والوں کو مانگنے والا بنا سکتے ہیں، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود مغلوب کر سکتے ہیں، جو مظلومین ہیں ان کو حاکم بنا سکتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ قرآن اس کا گواہ ہے۔ بنی اسرائیل جن کو ختم کرنے کا بالکل فرعون نے پلاننگ بنا لی تھی اور یہ سمجھ رہا تھا کہ بالکل ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو ذبح کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی بچے کو، لڑکے کو ختم کرتا تھا، ذبح کرتا تھا، اور عورتوں کو اور دوسرے بوڑھوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتا تھا۔ یہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اللہ کے نام لینے والے ختم ہو جائیں، بنی اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے۔ کیا ختم ہو گئی؟ نہیں، ختم ہو کرنے کی پلاننگ کرنے والے ظالم فرعون، حامان، قارون ختم ہو گئے۔ موسیٰ، ہارون، بنی اسرائیل، ان کی تاریخ زندہ جاوید ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، اس لیے کہ آج لوگ پوچھتے ہیں آج کے فرعونوں کو اللہ کیوں نہیں غرق کر رہا ہے، آج کے قارونوں کو اللہ کیوں تباہ و برباد نہیں کر رہا ہے، آج کے قارون کو اللہ زمین میں کیوں نہیں دھسا رہا ہے، آج کے نمرودوں کو اللہ کیوں ختم نہیں کر رہا ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ موسیٰ بن جائے، اللہ فرعون کو خود ختم کرے گا۔ تم موسیٰ بن جاؤ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو۔ آج کے فرعونوں کو اللہ غرق و تباہ و برباد کریں گے۔ تم موسیٰ جیسے اعمال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے قارونوں کو بھی زمین میں دھسا کر دکھائیں گے۔ تم بھی موسیٰ جیسے اعمال کرو، اپنے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے ظالموں کو اللہ ختم کریں گے۔ تم بھی ابراہیم جیسے اپنے اعمال پیدا کرو، نمرودوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، آج بھی اللہ کی مخلوق کے اندر وہ طاقت ہے، لنگڑے مچھروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے نمرودوں کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ ارے کوئی اور بات نہیں، اسی سرزمین پر کہ مسلمانوں نے 800 سالہ حکومت نہیں کی، مسلمانوں کے پاس راجہ مہاراجہ لا کر اپنے فیصلے کرایا کرتے تھے۔ حیدر علی کے پاس یہاں کے بادشاہ، یہاں کے راجہ مہاراجہ میسور کے 42 کے آ کر ان کے سامنے اپنے فیصلے کرایا کرتے تھے۔ یہ معاملہ ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے بن جاؤ، تم اللہ کی مانو، تم خالق کی مانو، مخلوق تمہاری مانے گی، تم رازق کی مانو، مرزوق تمہاری مانے گی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کتنی بہترین حکومت کی اسی سرزمین ہندوستان کے اوپر، کیسے کیسے بادشاہ اس ہندوستان پر گزرے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل۔ حضرت بختار کاکی رحمت اللہ علیہ، واقعہ سنا ہوگا، یہاں ہندوستان کے بزرگ بختار کاکی رحمت اللہ علیہ
جب ان کا انتقال ہوا بڑے اللہ والے، انہوں نے کہا کہ میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے گا کہ جس کے اندر 4 صفتیں ہوں۔ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کے اندر 4 باتیں ہوں۔ جب مر گیا، جنازہ رکھا گیا، جنازہ کون پڑھائے؟ اتنے بڑے اللہ والے، اس لیے کہ ایک بڑے اللہ والے ہوں وہ دوسروں کی جنازے کی نماز پڑھائیں، جب وہ ہوں تو اس سے کوئی اور بڑا ہو ان کی جنازے کی نماز پڑھائے۔ تو انہوں نے 4 باتیں اپنے خادم کو لکھ کر دی تھی۔ جب جنازہ تیار ہوا تو انہوں نے کہا کہ میری جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے 4 شرائط ہیں، جس آدمی کے اندر ہو جنازے کی نماز پڑھائے۔ تو کہا کہ کیا؟ سب سے پہلے اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے کے بعد سے جب تک وہ زندہ ہے اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ تکبیر اولا یعنی امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو ساتھ میں وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے باندھ لیں، اسے کہتے ہیں تکبیر اولا کے ساتھ شریک ہونا، جس لیے کہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تکبیر اولا کے ساتھ شریک ہوا امام کے ساتھ، اور امام صاحب نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کے بعد مقتدی آمین کہتا ہے تو حدیث میں ہے جس کی آمین امام کے آمین کے ساتھ مل گئی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ جس کی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو۔ ہم کیا رمضان کے مسلمان، رمضان آیا سر پر ٹوپی آئی، رمضان گیا سر پر ٹوپی گئی، رمضان آیا چہرے پر داڑھی آئی، رمضان کا چاند دیکھا چہرے سے داڑھی کو نکال دیا، رمضان آیا جھپا آیا شلوار آئی، رمضان گیا جھپا گیا، رمضان آیا سب کہتے تھے کہ رمضان ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، رمضان گیا جھوٹ زبانوں کے اندر آیا، رمضان آیا نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے کہ رمضان ہے، رمضان کا چاند دیکھا تو گندی فلمیں دیکھ کر غیر محرموں کے اوپر اپنے نگاہیں ڈال کر ہم نے اپنی آنکھوں کو گندا کیا کہ رمضان آیا سود خور بھی سود سے بچتا تھا، رمضان گیا تو سود خور بھی بڑے شور و شور کے ساتھ سود کے کاروبار کے اندر مبتلا ہو گیا۔ نہیں، صرف ہم رمضان کے مسلمان بن کر نہ رہیں۔ ارے دیکھیں کوئی کہتا ہے کہ کوئی بیڑی سگریٹ پینے والا 1 مہینہ سگریٹ پیے اور کہتا ہے کہ مجھے سگریٹ کی عادت لگ گئی، کوئی پان گٹکا کھانے والا 1 مہینے تک گٹکا کھائے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پان کی عادت پڑ گئی، مجھے گٹکے کی عادت پڑ گئی، 1 مہینہ شرابی شراب پیے وہ کہتا ہے کہ 1 مہینہ شراب پینے کی وجہ سے مجھے شراب کی لت لگ گئی۔ اے مسلمان، تیرا ایمان اتنا کمزور، تیری نماز اتنی کمزور، 1 مہینہ تو نے نماز پڑھا، نماز کی عادت نہیں ہوئی، 1 مہینے تک تو سر پر ٹوپی رکھا، سر پر ٹوپی رکھنے کی عادت نہیں ہوئی، 1 مہینہ سر پر چہرے پر داڑھی رکھا، مڑاتا نہیں تھا لیکن داڑھی کی عادت تجھے نہیں آئی، 1 مہینے تک نگاہوں کی حفاظت کیا، اس کے بعد تجھے نگاہوں کی حفاظت کا طریقہ نہیں آیا، نگاہوں کی حفاظت کی عادت نہیں بنی، 1 مہینے تک سچ بولتا رہا، رمضان آیا سچ بولنے کی عادت تجھے نہیں ہوئی، 1 مہینہ سود سے بچا، رمضان گیا کیا تجھے سود سے بچنے کی عادت نہیں پڑی؟ تکبیر اولا صرف اسی کو شاعر نے میں نے فارسی کا شعر پڑھا، سمجھتے تو بڑی گہری بات۔ نگردد ہرگز جادہ عشق، نگردد ہرگز جادہ عشق از دویدنہا، شاعر کہتا ہے عشق کا راستہ، محبت کا راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک محبت گئی اور محبت بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ دنیا آپ دیکھیں، ایک راستہ آپ نے دیکھا دور تک، ایسا لگتا ہے کہ ایک حد تک راستہ جا رہا ہے، اس کے بعد وہ راستہ زمین و آسمان کو لگ گیا ایسا لگتا ہے، لیکن آپ اس کنارے پر جائیں گے ایسا لگے گا اور راستہ ہے۔ آپ سمندر میں کھڑے ہو کر دیکھیں، ایسا لگتا ہے سمندر اور آسمان لگ گئے ہیں۔ آپ 10 کلومیٹر جائیں گے، پھر دیکھیں گے جہاں تک آپ کی نگاہیں جائے گی، پھر ایسا لگے گا کہ اور سمندر ہے۔ زمین اور آسمان، زمین اور پانی اور آسمان ملا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھے کہ 1 مہینہ رمضان میں عبادتیں کر کے ہم نے حق ادا کر دیا، عبادت ختم ہو گئی، نمازیں ختم ہو گئی، تراویح ختم ہو گئی، قرآن ختم ہو گیا، ہم نے سمجھا حق ادا
ادا کر دیا، نہیں، ایک مہینہ رمضان کا اللہ نے ایک آفر دیا تھا اپنے وائرس کو ختم کرنے کا۔ اس کے بعد تو آپ دیکھیں رمضان ہوا تو اس کے بعد شوال کے روزے ہیں، اس کے بعد اللہ نے حج رکھا ہے، اس کے بعد محرم ہے، اس کے بعد اس کے عاشورے کے روزے ہیں۔ ہر مہینے کے اندر روزانہ تو عبادتیں، مرتے دم تک 5 وقت کی نماز معاف نہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، کان کھول کر سن لیں، کان کھول کر سن لیں۔ امیر ہو کہ غریب ہو، مالدار ہو کہ غریب ہو، گورا ہو کہ کالا ہو، جھوپڑ پٹی میں رہتا ہو کہ اے سی کے اندر رہتا ہو، محنت مزدوری کرنے والا ہو کہ آرام سے اے سی کے اندر بیٹھ کر ڈالر گننے والا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، گورا ہو کہ کالا ہو، سب کے اوپر نماز، بیمار ہو کہ صحت مند ہو کہ کئی چیزیں بیماری کے عالم میں چھوٹ جاتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، معاف۔ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پیسہ نہیں، معاف۔ حج کے دن آگے پیسہ نہیں، حج نہیں کر سکتے، معاف۔ لیکن نماز معاف نہیں۔ کروڑ پتی بھی پڑھے گا، سجدہ کرے گا اللہ کے سامنے، غریب مانگنے والے بھیک مانگنے کے لیے مسجد کے پاس آیا تو اسے بھی نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ اتنی خطرناک، صحت مند ہے وہ بھی پڑھنا پڑے گا، بیمار ہے۔ یہاں تک نماز کا حکم ہے، ICU کے اندر چلا گیا، کھڑا بھی نہیں ہو رہا، بیٹھ بھی نہیں رہا، لیٹنے بھی نہیں ہو رہا، صرف اشارے، ICU کے اندر ہے۔ تو کہا کہ اسے جا کر جو بیمار پرسی کر رہا ہے، اس کے ساتھ بیڈ کا پارٹنر ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، ماں ہے، بہن ہے، اس کے لیے اس کا ضروری فرض بنتا ہے کہ جا کر اسے نماز کا ٹائمنگ بتلائے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ آپ نہیں بتائیں گے، آپ گنہگار، اور وہ وضو نہیں بنا سکتا، اشارے سے تیمم کر کے ہاتھ ہلا نہیں سکتا، اشاروں سے نماز پڑھے، نماز ICU کے اندر بھی معاف نہیں۔ یہ متفق علیہ فیصلہ ہے۔ نماز بہرحال واقعہ عرض کر رہا تھا، مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا کہ کہا کہ میری جنازہ کی نماز وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ بالغ ہونے کے بعد سے نہ چھوٹی ہو۔ کوئی شاید ایک دن میں بھی ہمارے ایسی نمازیں نہیں ہوں گی جو 5 وقت کی نماز ہم ایک دن میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کوئی ایک ریکارڈ تو بناؤ دین کے سلسلے میں جس کو اللہ کے پاس جائیں تو ہم کہیں اے اللہ میں زندگی میں 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، اس کے ذریعے سے تو میری نجات فرما۔ کوئی ہے، کوئی پیکج ہے، کوئی ہم نے ایسا کارنامہ کیا ہے، اے اللہ میں نے اخلاص کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا، اس کی برکت سے تو مجھے جہنم سے بچا دیجیے؟ نہیں۔ بہرحال وقت کا بادشاہ، وقت کے بڑے اولیاء اللہ مختار کاکی رحمت اللہ علیہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، اور فرمایا کہ دوسری میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جو کسی غیر محرم پر بد نگاہی نہ کی ہو، غیر محرم ہے غلط نگاہ نہ ڈالی ہو۔ تیسرا میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی فرض تو فرض، سنت مؤکدہ تو مؤکدہ، عصر سے پہلے 4 رکعات ہیں نفل جو سنت غیر مؤکدہ کبھی تو پڑھنا چاہیے، وہ بھی نہ چھوٹی ہو۔ اور کہا کہ چوتھا کہ جس کی تہجد بالغ ہونے کے بعد سے کبھی نہ چھوٹی ہو، ایسا آدمی میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ خادم آیا وہ چٹھی لے کر اور مجمع میں اعلان کیا، تو کوئی آنے کے لیے اس لیے کہ آپ مجھے پوچھیں گے، تو اس لیے کہ میری بھی کئی اب عید کے بعد گئے کئی نمازیں چھوڑ گئی سفر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بعد میں پڑھنی پڑی۔ کون ایسا جس طرح سناٹا چھا رہا ہے، اسی طرح لاکھوں کا مجمع کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، تو اس وقت میں تاریخی فرشتہ کتاب ہے، ہندوستان کی تاریخ کی پڑھے، ہم نے کیا دیا ہندوستان کو،
تو اس وقت کا بادشاہ تھا سلطان شمس الدین التمش. کیا نام؟ سلطان شمس الدین التمش. نام تو بولے یاد تو ہوگا، ذہن میں بیٹھے گا کہ ہندوستان میں ہمارا ایسا بادشاہ تو گزرا ہے جن بادشاہوں کی وجہ سے اس ہندوستان پر 700 جس ہندوستان کے اندر ہم نے 700-800 سال حکومت کی، آج ہم سے پروف مانگا جا رہا ہے. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ محل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. خود پڑھے، ہم کو معلوم نہیں واقعہ کسے معلوم ہے. سلطان شمس الدین التمش وقت کا بادشاہ، کوئی آگے نہیں بڑھا تو روتے ہوئے آگے بڑھے. وقت کا بادشاہ ہندوستان کا. ہندوستان میں پڑوسی ملک بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، کئی ممالک بھی تھے. صرف آج کا ہندوستان ایک بڑی وسعت تھی اس کے اندر. تو اس وقت میں روتے ہوئے آئے اور چہرہ ہٹایا، کپڑا اٹھایا اور کہا کہ جاتے جاتے آپ نے میرا راز فاش کر کے چلے گئے. اور مجمع کے سامنے گواہ ہو کر کہا، سارا مجمع گواہ رہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ چاروں کام زندگی کے اندر میں نے کیے ہیں. میں نے بالغ ہونے کے بعد سے آج تک بادشاہ کون؟ بادشاہ. آج ایک غریب بھی ایسا نہیں ہے، بھیک مانگنے والا بھی اس سے اگر قسم لے لے اللہ کے گھر میں بلا کر کبھی تو کسی غیر محرم پر بد نگاہی نہیں کی ہو بتا دے. نہیں، میں بتانے کا مقصد یہ بادشاہ زندگی میں غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالا، زندگی میں تکبیر اولا نہیں چھوڑی، زندگی میں تہجد نہیں چھوڑی، زندگی میں عصر کی 4 سنتیں نہیں چھوڑی ہیں. بتانے کا مقصد میرا یہ ہے جب وقت کا بادشاہ دین پر ایسا چل سکتا ہے تو کیا ہم نہیں چل سکتے؟ بتانے کا مقصد دین اتنا مشکل ہوتا تو آج یہ تاریخ کے اندر واقعہ درج نہ ہوتا. آخر میں ایک بات واقعہ کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں، یا وقت ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. قرآن اٹھا کر پڑھیں، کوئی انسان کے دل کا خوف، رنج، غم سب چیزیں دور ہو جائیں گی بشرطے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارے لیے تم ایمان والے ہو تو تمہیں دنیا کی کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی. اگر ساری چیزیں، ساری دنیا والے تمہارے دوست بھی بن جائے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو تو تمہارا امن کے ساتھ رہنا بھی اس لیے کہ کیا ہم دنیا میں امن سے رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا پیدا ہوتے ہی اللہ نے کہیں قرآن میں گارنٹی دی ہے کہ تم ساری زندگی امن کے ساتھ رہو گے؟ نہیں. 20واں پارہ سورہ عنکبوت اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور ہم پر کوئی آزمائش نہ آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آزمائشیں ضرور آئیں گی، حالتیں ضرور آئیں گی، لیکن ایمان والے کے لیے ہے کہ ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کی، اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی اور مکمل دین پر چلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.